سامعین معظم، ہم الحمدللہ نماز کے مسائل اور نماز کا درست اور صحیح طریقہ کار سنت طریقے کے مطابق سیکھ رہے ہیں۔ نماز میں سترے کا مسئلہ کیا ہے، آج ہم انشاءاللہ سترے کا مسئلہ سیکھیں گے۔ اول بات تو یہ ہے کہ اسلام نے نمازی کے آگے سے گزرنا سخت ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی سے آگے سے گزرنے والے کو اگر علم ہو جائے کہ وہ کتنا گناہ گار ہوگا تو وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک کھڑا رہے اور آگے سے نہ گزرے۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا جرم ہے، گناہ ہے اور یہ عمل ناجائز ہے۔ جس بندے کو پتہ ہو کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ آگے سے گزرنا کیا ہے؟ آگے سے گزرنا ہے کہ اگر وہ دائیں طرف ہے تو اس کے آگے سے گزر کے بائیں طرف پہنچ جائے، اور اگر بائیں طرف ہے تو اس کے آگے سے گزر کے دائیں طرف پہنچ جائے، یہ ہے گزرنا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بالکل اس کی سید میں آگے بیٹھا ہوا ہے تو وہ دائیں یا بائیں دونوں طرف جا سکتا ہے، وہ گزرنا نہیں ہے۔ گزرنا یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی دائیں طرف سے گزر کے نمازی کے آگے سے اس کے بائیں طرف پہنچ گیا ہے، یہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، اور یہ سخت ناجائز ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلی جگہ پر نماز ادا کرتے، خصوصاً نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے، یا نماز کسوف اور خسوف کا اہتمام فرماتے، یا استسقاء کی نماز، بارش طلب کرنے کی نماز حضور پڑھتے، تو نبی علیہ السلام اپنے سامنے سترہ نصب فرما لیا کرتے تھے۔ سترہ کیا ہے؟ سترہ جی 1 فٹ 1.5 فٹ کی کوئی بھی لکڑی جو انگلی سے زیادہ موٹی ہو وہ سترہ کہلائے گی۔ نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ نماز ادا کرے اور وہ اونٹ کے پالان کی جو سب سے آخری ٹیک لگانے والی لکڑی ہے، اس لکڑی کے برابر اپنے سامنے لکڑی نصب کر لے اور وہ اس کے پیچھے نماز ادا کرتا رہے، آگے سے جو بھی بندہ گزرتا رہے لکڑی سے پار، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ گزرنے والے کو اور نہ نماز پڑھنے والے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے لیے آڑ اور اوٹ کا اہتمام پہلے کرے۔ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر نماز پڑھے جہاں پر آگے دیوار ہے تاکہ کوئی آدمی نہ گزرے، یا ستون کے پیچھے نماز ادا کر لے، یا ایسی جگہ ایک طرف ہو کے نماز ادا کرے کہ جہاں سے نمازی اس کے آگے سے گزر کے گناہ گار نہ ہو اور اس کی نماز بھی ضائع نہ جائے۔ تو نبی علیہ السلام جنگل میں نماز پڑھتے ہوئے، ویرانے میں نماز پڑھتے ہوئے یہ اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہو تاکہ آگے سے گزرنے والا گناہ گار نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث صحیح کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ سفر میں نبی علیہ السلام نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھائیں، کیونکہ سفر میں نماز نصف ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سفر کی حالت میں اپنے سامنے ایک نیزہ حضور کے پاس تھا، وہ نصب کر دیا اور اس کے پیچھے حضور نے جماعت کرائی اور ہم سب نے نماز پڑھی۔ تو نیزے کے دوسری طرف سے عورتیں گزرتی رہیں، جنگل کے اندر سے سواریاں گزرتی رہیں، جانور گزرتے رہے، اور نبی علیہ السلام نے کسی گزرنے والے کو روکنے کا حکم نہیں دیا۔ گزرنے والے کو روکنا اس وقت ہے جب نمازی کے اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ جب نمازی کے آگے سے وہ گزر رہا ہے تو پھر اس کا گزرنا ناجائز ہے اور نمازی کی نماز پر بھی فرق پڑے گا۔ جس طرح کہ حدیث نبوی ہے کہ اگر ایک بندے کی نماز جاری ہو اور اس کے آگے سے کالا کتا گزر جائے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کالا کتا شیطان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کالے کتے کو ویسے بھی قتل کرنے کو حکم دیا ہے، بالکل سیاہ رنگ کا کتا، کیونکہ وہ اس طرح اس کا شیطان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، وہ دوسرے اپنے مالک کے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کو حکم دیا ہے۔
کہ کالے کتے کو نہ گھر کے اندر رکھا جائے اور نہ بالکل کالا کتا جو ہے اس کو برداشت کیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اور خصوصاً جب نمازی کے آگے سے گزرے گا تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کی جہاں وعید بیان کی ہے، وہاں نبی علیہ السلام نے اہتمام بھی کیا ہے کہ اس جگہ نماز ادا کریں جہاں پر کوئی آگے سے نہ گزرتا ہو۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے اپنے سامنے نیزہ گاڑا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی چیز آگے سے گزرے تو حضور کی نماز میں مسائل پیدا نہ ہو۔ ایک بکری کا بچہ آیا، وہ حضور کے اور آپ کے نیزے کے درمیان سے گزرنا چاہتا، یعنی آپ کے سجدے والی جگہ سے گزرنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے روکا، وہ نہ رکا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چھاتی مبارک اور پے مبارک نیزے سے لگا دیا اور بکری کے بچے کو پیچھے سے گزرنا پڑا۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم جب نماز کی ادائیگی کریں تو اس جگہ نماز کی ادائیگی کریں جہاں پر آگے سے گزرنے والا کوئی نہ ہو۔ مثلا پہلے صف میں نماز اگر ادا کریں گے تو آگے سے گزرنے والا یقیناً کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر دیوار آگے ہوگی اور پھر نماز ادا کریں گے تو یقیناً آپ کے آگے سے کوئی نہیں گزرے گا۔ تیسرا، نماز کی مسجد میں ایک طرف نماز کی ادائیگی کریں گے، کسی ایک کنارے میں نماز کی ادائیگی کریں گے، دائیں یا بائیں طرف نماز کی ادائیگی کریں گے تو یقیناً آگے سے گزرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ستون کے پیچھے، دیوار کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو یقیناً آپ کے آگے سے کوئی نہیں گزرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس جگہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے جان بوجھ کر، جہاں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اختتامی دعا ہونے والی ہے، نماز کی دوسری دعا ہونے والی ہے، نمازیوں نے دعا کے بعد بکھرنا ہے، گھروں کو جانا ہے، اور ایک آدمی دروازے کے سامنے نماز کی نیت کر لیتا ہے تو اب تو اس کے سامنے سے لوگ گزریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے راستے میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا۔ انہوں نے فرمایا جو رستہ گاہیں ہیں وہاں پر نماز کی ادائیگی نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے پھر لوگ آپ کے سامنے گزریں گے، اور جس بندے کی نماز کے آگے سے لوگ گزریں اور وہ جان بوجھ کے اس جگہ نماز ادا کرے جہاں لوگ گزرتے ہیں تو وہ گزرنے والے تو گناہ گار ہوں گے، نماز پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ تو بقیہ نماز جماعت کے علاوہ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو دروازوں کی جگہ چھوڑ کر نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ کوئی بندہ آگے سے گزر کر خود بھی گناہ گار نہ ہو اور نمازی کو بھی گناہ گار نہ کرے۔ تو سترے کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود بھی اس گناہ سے بچیں، نمازی کے آگے سے ہرگز نہ گزریں۔ اور دوسری ذمہ داری ہے نمازی ہونے کے ناطے کہ ہم اس جگہ نماز ادا کریں جہاں پر ہمارے آگے سے کوئی گزرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ نماز ادا کرتا ہے جہاں سے لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں تو نمازی بھی گناہ گار ہوگا اور گزرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے دروازے یا جہاں سے لوگ عموماً گزرتے ہیں، ٹوٹیوں کی طرف آتے جاتے ہیں، تو اس جگہ پر نماز اکیلے ادا نہ کی جائے۔ جب جماعت ہو رہی ہو تب تو آگے سے نہ گزرنا، پھر تو ادا کی جا سکتی ہے ساری مسجد میں، لیکن جب اکیلے نماز ادا کریں تو اس وقت خیال رکھیں کہ یہاں سے لوگوں نے گزر کے اندر جانا ہے یا باہر جانا ہے یا وضو خانے جانا ہے تو مجھے یہاں پر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے تاکہ کوئی میرے آگے سے گزر کے گناہ گار نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، اس مسئلے کو غور و خوض کے ساتھ یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ یہ مسئلہ جتنا سخت ہے ہم اتنی زیادہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو پلے باندھ لیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، اور نمازی حضرات اس مسئلے کو پلے باندھ لیں کہ نماز وہاں ادا کرنی ہے جہاں آگے سے گزرنے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر وہ وہاں نماز ادا کرے گا جہاں نمازی کے آگے سے گزرنے کا خدشہ نہیں، پھر آگے سے گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اور اگر وہ نماز ایسی جگہ ادا کرے گا جہاں سے عموماً لوگ گزرتے ہیں تو پھر گزرنے والا تو گناہ گار ہوگا، یہ بھی گناہ گار ہوگا کہ اس نے وہاں نماز کیوں پڑھی ہے جہاں سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا خدشہ موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، اس مسئلے پر کوشش کر کے عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ بچوں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں، بچے عمومی طور پہ اس جگہ نماز ادا کرتے ہیں جہاں پر لوگ آگے سے گزرتے ہیں، یا بچے خود بھی نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت سے حسن سلوک سے ان کو مسئلہ بتائیں کہ بیٹا نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔